مشتاق کبھی خوشی کا کوئی بندہ زبان سے ایک لفظ بولے سب بیٹھ جائے مجھے دوبارہ کہنا نہ پڑے بیٹھ جائے ہر کھڑا بندہ بیٹھ جائے ایسی خاموشی ہو جائے جیسے اتنے بڑے اجتماع میں ہے ہی کوئی نہیں لکھنے والوں دیکھ لو یہ اتنی مانگتے ہیں یہ اس طرح مانگتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ ایک مرتبہ کہو سب کہو بات سمجھ آ رہی ہے کون صحابہ ہائے 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 کیا صحابہ کیا ارباب اقتدار ارباب ریاست روکتے کیوں پوچھتے کیوں نہیں پوچھتے کیوں نہیں ہم ملک کے خلاف نہیں ہیں ہم ریاست کے خلاف نہیں ہیں ہم ریاستی اداروں کے خلاف نہیں ہیں ہم پاکستان دشمنوں کے خلاف ہیں سبوں کے خلاف یہ نہیں ہے پاکستان کے غداروں کے خلاف ہیں جو رہتے جائیں گھاتے کسی اور کا وہ اس ملک کے نہیں ہے کسی اور ملک کے آج جو ملک میں توہین کر رہے ہیں صحابہ کی کیا یہ ملک صحابہ کے چاہنے والوں کا نہیں ہے کسی کی بستی میں جا کر اس کے محبوب شخصیات کی توہین کرنے کا مطلب کیا ہے اشتہار پھیلانا انتشار پھیلانا بدامنی پھیلانا یہ چاہتے ہیں بدامنی پھیلے ہم نہیں چاہتے یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں ہم نے ان کے دہشت گردی کے جواب میں صحابہ کی عظمت کی بات کی میں نے کسی پر تنقید کی کسی کے خلاف نعرہ لگایا میں نے کیا کہا صحابہ صحابہ میں نے کیا کہا واہ صحابہ میں نے اپنے سے نہیں کہا قرآن سے کہا ہے کیا صحابہ صحابہ کہنے سے ملک کمزور ہوتا ہے کیا واہ صحابہ واہ کہنے سے ملک میں انتشار ہوتا ہے ہم نے بات ہی وہ کی ہے جس میں جھگڑا ہے ہی نہیں ہماری بات فرقہ واریت کی نہیں ہے قرآن کی بات ہے دہشت گردی اور تخریب کاری وہ پھیلا رہے ہیں جو ابو بکر کو گالی دے رہے ہیں جو عمر کو گالی دے رہے ہیں جو عثمان کو گالی دے رہے ہیں جو معاویہ کو گالی دے رہے ہیں اور پوچھو تو کہتے ہیں میں معاویہ کو نہیں مانتا میں نے کہا کون سے معاویہ کو کون سے معاویہ کو نہیں مانتا تیری گلی میں جو رہتا ہے تیرے بھاڑنے میں جو رہتا ہے تو پنجاب اسمبلی میں جو ہوتا ہے کہتے نہیں بولنا سب آج کے زمانے والا نہیں میں نے کہا کس کے زمانے والا کہتے حضور کے زمانے والا یار امتحانی ہو گئی امتحانی توجہ یار امتحانی ہو گئی امتحانی ہو گئی کہ اس معاویہ کو نہیں مانتے جو حضور کے زمانے کا میرے زمانے کا تو نہیں کہتے بعد میں آیا ہے میں نے کہا تیرے سے بعد میں آیا تیری تو نسلوں سے بھی پہلے آیا اور سنو ارباب اقتدار سنو جو کہتے ہیں معاویہ کو نہیں مانتا اسے جا کر میرا پیغام دے دو میں ایسے شخص کو مومن نہیں مانتا ایک بات تو کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں میری بات کو سمجھ
اٹھ کے بھی نہیں کہتا, میں کمرے میں بھی نہیں کہتا, میں چوک پہ کہہ رہا ہوں. کسی نے کڑی پہنانی ہے پہنا دے, بیڑی پہنانی ہے پہنا دے, بم مارنا ہے مار دے, گولی مارنی ہے مار دے, کھلا دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں معاویہ کے منکر کو نہیں مانتا. بتا جو تو نہیں مانتا, وجہ تو بتا. معاویہ کو رسول نے مانا ہے. کس نے مانا ہے؟ جب حضرت معاویہ ایمان لے کر آئے, کلمہ کس کے سامنے پڑھا؟ کس کا چہرہ دیکھ کر پڑھا؟ کس کے سامنے بیٹھ کر پڑھا؟ حضرت معاویہ نے ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا؟ کون سے معاویہ کی بات کرتا ہے؟ میں تو اس معاویہ کی بات کرتا ہوں جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں, جس کا ساتھ نبی کے ساتھ میں, جس کا بیٹھنا نبی کے ساتھ ہے, جس کے حصے میں نبی کی دعائیں. اتنی آسانی سے کہتے ہیں معاویہ کو نہیں مانتا. ارباب اقتدار تمہیں اس پر تکلیف نہیں ہوتی؟ سیاست دانوں تمہیں اس پر تکلیف نہیں ہوتی کہ نبی کے رشتہ دار کو کہتے ہیں میں نہیں مانتا؟ اس کی بہن نبی کے گھر میں, اس کی بہن نبی کے گھر میں تیری بیوی کے بھائی کو کوئی گالی دے, تجھے برا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ تو کہتا ہے باقی سب برداشت ہے, یہ برداشت نہیں. تو کہتا ہے یہ کہ یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے, یہ گھر کے وزیر داخلہ کا مسئلہ ہے, یہ وزیر اعظم رسول کی بیوی, پیغمبر کی زوجہ کا بھائی, جس نے کلمہ پڑھا, جو نبی کا رشتہ دار ہے, اسے کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا. سیاست دانوں کو میں تکلیف نہیں ہوئی. میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ جسے ابو بکر نے مانا, عمر نے مانا, عثمان نے مانا, یہاں تک کہ علی شیر خدا نے مانا. مانا جب شام کے گورنر حضرت معاویہ رہے, کوئی ایک تاریخی حوالہ بھی بتاؤ حضرت علی نے مخالفت کی ہو. ابو بکر کے زمانے میں, عمر کے زمانے میں, عثمان کے زمانے میں کئی مخالفت کی ہو, میں نہیں مانتا کہا کبھی؟ علی نے بھی مانا. کون معاویہ؟ جسے خاندان رسول نے مانا. میں نے کہا وجہ تو بتاؤ. کہتے علی سے لڑائی ہوئی. میں نے کہا ہوئی, اختلاف ہوا, پھر کیا ہوا؟ کہتے خون خرابہ ہو گیا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے لاشیں گر گئے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے خون کی ندیاں بہہ گئی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے صلح ہو گئی. کیا ہو گئی؟ تیرا کیا اختیار ہے؟ صلح کے بعد تیسرے محلے والا آ کر کہے میں نہیں مانتا, آپ کے سرگودا میں اسے کیا کہتے ہیں؟ کس نے کہا کافر کہتے ہیں؟ یا تو تمہیں آتا نہیں یا تم بتاتے نہیں. کوئی اس کو شیطان کہتے ہیں. کبھی کبھی بدل جاتا ہے. بات سمجھو تو صحیح, تم اسے کیا کہتے ہو؟ یہ اور بھائی اس کی بات نہیں سننا, ہماری شروع ہو گئی. یہ شیطان ہے. بعض کہتے ہیں یہ شیطان کا بھی باپ ہے, بعض کہتے ہیں یہ شیطان کا بیٹا ہے, بعض کہتے ہیں یہ شیطان کی اولاد ہے. میں نے کہا کیوں برا بلا کسی کو کہتے ہو؟ بھائی چھوڑو. کہتے ہیں نہیں مولانا صاحب کیسے, یہ صلح کا مخالف ہے, یہ امن کا مخالف ہے. بھائی صلح ہو گئی, میں پوچھتا ہوں صلح کی کس نے؟ جواب آتا ہے اولاد علی نے. یہ کہتا ہے میں علی کو نہیں مانتا, معاویہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا کیا نہیں مانتا؟ کہتے ہیں مومن نہیں مانتا. میں نے کہا یہ مانتا ہے کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی؟ سبحان اللہ. یہ مانتا ہے؟ نہیں بھی مانے گا تب بھی ماننا پڑے گا. تو کیا مومن غیر مومن کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے؟ صرف بیعت نہیں کی, ابا کے منبر پہ بٹھایا. چچا ہاتھ بڑھاؤ, چچا نے ہاتھ بڑھایا, بھتیجے نے ہاتھ پکڑ لیا. پھر حسن نے دوسرے بھائی کو بلایا, حسین آؤ. حسین آ گئے. حسین جو جلال سے آئے. بھائی کیا کہتے ہو؟ کہ بیعت کرو. حسین نے بھی بیعت کر لی. لڑائی سے پہلے مانا بعد میں مانا؟
صلح پہلے ہوتی ہے بعد میں ہوتی ہے؟ صلح آپس میں ہوتی ہے غیروں سے ہوتی ہے؟ دوسروں سے معاہدے ہوتے ہیں، آپس میں صلح ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، گلے ملتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ معاویہ امیر المومنین بن گئے۔ حضرت حسن جب نے خلافت دے دی، حسن کو اتنا اعتماد ہے، خلافت دیتا ہے، کہتا ہے میں مانتا نہیں ہوں۔ یہ لڑائی کے بعد خلافت دی ہے، جنگ کے بعد خلافت دی ہے، امیر المومنین بنا ہے۔ اور سننا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حضرت معاویہ نے جب حضور کے سامنے کلمہ پڑھا تھا نا، حضور نے باقیوں کو کلمہ پڑھا کر کہا شیٹ چاہیے، آپ مومن ہو گئے، صحابی ہو گئے۔ معاویہ نے کلمہ پڑھا، ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا، سب چلے گئے، معاویہ بیٹھے ہوئے۔ تم کیوں بیٹھے ہو؟ حضور مجھے کیوں بٹھایا؟ کہا صحابی بنایا ہے، اب خادم بنا رہا ہوں، خادم بنایا ہے، اب کاتب بنا رہا ہوں، کاتب بنایا ہے، اب سیکٹری بنا رہا ہوں، اب کاتب قرآن بنا رہا ہوں۔ معاویہ کی ایک نسبت نہیں ہے۔ جس معاویہ کو ایمان لانے کے بعد رسول نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا تھا، اسی معاویہ کو حسن و حسین نے ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیا تھا۔ نانا نے بٹھایا تھا، نواسوں نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا تھا، پھر معاویہ چل پڑا، چلتا چلا گیا، عرب و عجم پہ چھا گیا، دریاؤں کو پار کر گیا، پیری پیڑا بنا گیا، روم کو شکست فاس دے دی، قطار کابل تک آ گیا۔ دیکھنے والا کہتے یہ کہاں جا رہے؟ میں نے کہا تمہیں پتا نہیں، ایک نے بٹھایا تھا، دو نے اٹھایا تھا۔ پیغمبر پہ چھا گیا، پیغمبر پہ چھا گیا۔ یہ کہتا ہے میں معاویہ کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا تیری حیثیت کیا ہے؟ جسے قرآن نے مان لیا ہو، رسول نے مان لیا ہو، ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین نے مان لیا ہو۔ اگلی بات جو بڑی قابل غور اور سمجھنے کے لیے، توجہ اگر رکھیں گے تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ 20 سال تک حضرت امیر معاویہ امیر المؤمنین رہے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی بیعت کے بعد وظائف آتے رہے، مرات آتی رہی، حق ملتا رہا، یہ حضرات لیتے رہے۔ تو کہتے میں مانتا نہیں، وہ لڑائی کے بعد مرات لیتے رہے، وصول ہوتی رہی۔ تاریخ بتاتی ہے، کتابوں میں موجود ہے، تیری میری سب کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، حسین زندہ ہیں، اور حسین کی زندگی میں حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ جب تک حضرت معاویہ کا انتقال ہوا، حضرت حسین کی بیعت رہی یا نہیں رہی؟ رہی ہے؟ بیعت رہی ہے؟ بھائی بیعت رہی ہے؟ اسی دوران حضرت معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے معاویہ وفات تک حسین کی نظر میں کلیئر ہے۔